بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، سرزمین پاکستان میں ہونے والے حالیہ عام انتخابات کے نتائج پر تمام سیاسی جماعتوں نے سوالیہ نشان لگا دیا ہے، جبکہ نگران حکومت نے افواج پاکستان، حساس اداروں اور آرمڈ فورسز کے تعاون کے ساتھ پرامن، منصفانہ، صاف اور شفاف انتخابات کا انعقاد کیا، لیکن تمام سیاسی جماعتوں کو حالیہ انتخابات کے نتائج پر تحفظات ہیں۔ بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو عمران خان کی طرح میں نہ مانوں والی بات، موجودہ نتائج سے اختلاف رکھتے ہوئے انہوں نے عمران خان کی طرح انتخابات کے نتائج کو سرے سے ماننے سے انکار کر دیا اور انتخابات کے نتائج کو دھاندلی زدہ قرار دیا، جبکہ دیگر جماعتوں نے نتائج کو خوش دلی سے قبول کیا۔ MQM، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نواز سمیت تمام سیاسی مذہبی جماعتوں نے پرامن اور صاف شفاف انتخابات کے نتائج کو تسلیم کیا، لیکن عمران خان نے اور اس کی جماعت کی قیادت نے انتخابات کے نتائج کو سرے سے تسلیم نہ کر کے ایک روش ڈالی ہے جو ناقابل بیان ہے۔ سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر بیٹھے ہوئے مبصرین اور ناقدین نے جو روش اپنائی ہے وہ بھی قابل مذمت ہے۔ انتخابات کے نتائج کے بعد تمام سیاسی جماعتیں حصول اقتدار کے لیے جوڑ توڑ میں مصروف اور مشغول ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز اپنی جماعتوں کے سربراہان کو وزیر اعظم بنانے کے لیے کوشاں ہیں، جبکہ دونوں جماعتوں میں سے کسی جماعت کو بھی ذاتی مفاد کے علاوہ ملکی مفاد ہرگز عزیز نہیں۔ یہ انتہائی دل دہلا دینے والی بات ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان کے مفاد کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، اپنے حصے کا دیا جلانا ہے، اپنے حصے کا کردار ادا کرنا ہے، لیکن بدقسمتی سے مسلم لیگ نواز، پاکستان پیپلز پارٹی، یہ لوگ اپنی جماعت کے لوگوں کو وزیر اعظم بنانے کے خواہاں ہیں، اور پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں بھی حکومت سازی کے لیے پاکستان مسلم لیگ نواز ڈٹی ہوئی ہے۔ اور حال ہی میں منتخب ہونے والے لاہور سے قومی اسمبلی کے رکن وسیم قادر نے جو آزاد منتخب ہوئے، جبکہ وہ پاکستان تحریک انصاف لاہور کے عہدیدار تھے، اور انہوں نے منتخب ہونے کے بعد عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی ہٹ درمی اور جانبداری سے دل برداشتہ ہو کر انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر پاکستان مسلم لیگ نواز میں شمولیت کا اعلان کیا۔ اس کے بعد وسیم قادر کے اس اقدام پر پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ نے ان کے خلاف جو مہم چلائی اور من گھڑت اور ان کے گھر پر حملے اور ان کی جان کو خطرے کا الارم بجا دیا اور خطرے کی گھنٹی بھی بجا دی، جو کسی مہذب معاشرے میں اس کو قبول نہیں کیا جاتا، نہ ہی یہ سوچ کسی مہذب معاشرے کی عکاس ہو سکتی ہے۔ ایسے حالات میں جو ہماری ذمہ داری ہے، ہم پاکستان کے وسیع تر مفاد کی خاطر اپنے ذاتی اور سیاسی
مفادات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم جذبہ ایثار کے تحت اور پاکستان کی استحکام اور خوشحالی کے لیے، پاکستانی قوم کو تباہی کے دھانے سے دور لے جانے کے لیے، پاکستان کو بچانے کے لیے، پاکستانی قوم کو خوشحال کرنے کے لیے ہم وہ اقدامات کریں جس سے جذبہ ایثار ظاہر ہو۔ لیکن تمام سیاسی جماعتیں حصول اقتدار کے لیے پاکستان کو قربان کر سکتی ہیں، لیکن ذاتی مفادات کو قربان نہیں کر سکتی۔ ایسے حالات میں جو صورت بنتی ہوئی جا رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کو چاہیے کہ جب ان کے ذات اور ان کے کردار پر سوالیہ نشان لگانے والے ان نام نہاد سیاستدانوں نے ملکی مفادات کو بھی ملحوظ خاطر نہیں رکھا، بلکہ ذاتی اور سیاسی عزائم اور مفادات کا تحفظ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، تو حکومت، بلکہ نگران حکومت اور افواج پاکستان کو چاہیے کہ وہ حالات کی سنگینی کو محسوس کرتے ہوئے وہ اپنا کردار ادا کریں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی نے کوئی دانشمندانہ فیصلہ نہ کیا تو پھر افواج پاکستان کو آئینی کردار ادا کرتے ہوئے پاکستان میں ایک عبوری، ایک پھر سے نگران حکومت کے قیام کا فیصلہ کرنا ہوگا، کیوں کہ پاکستان تحریک انصاف ایک دفعہ پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی خود مختاری پر سوالیہ نشان لگا کے وہ اعلیٰ عدلیہ کی طرف رخ کر چکی ہے، اور پاکستان میں دیگر 60-65 حلقوں کے انتخابات رکوانے اور نتائج کو تبدیل کروانے کے در پہ ہے، اور ان کی یہ خواہش ہے اور سوچ ہے کہ ہم انتخابات کے نتائج اپنی مرضی کے مطابق حاصل کر سکیں۔ اگر ایسا ہوا تو پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کے استحکام کے لیے یہ بھی ایک چیلنج ہوگا، اور ایک خطرناک صورتحال سے پاکستان کو دوچار ہونا پڑے گا۔ ان حالات میں ذمہ داران کو چاہیے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں، اور اعلیٰ عدلیہ کو بھی چاہیے کہ عمران خان اور اس کی جماعت کی ہٹ درمی اور ان کے وہ فیصلے جو ملکی سلامتی کے لیے خطرے کی علامت ہیں، ان کے مخالف فیصلہ دے کر وسیع تر ملکی مفادات کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ اور میں اس وقت افواج پاکستان سے ایک بار پھر مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ پاکستان کے مستقبل کو محفوظ ہاتھوں میں دینے کے لیے وہ ایک عبوری حکومت کا قیام عمل میں لائیں، تاکہ پاکستان محفوظ ہاتھوں میں ہو اور پاکستان کے استحکام کو درپیش خطرات سے چھٹکارا مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔